اس کے اندر چلا گیا. یہ گلیہ یاد رکھیں. حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, رسول اللہ نے کہا شبہ کی چیزوں کے اتقوا الشبہات, تم شبہ کی چیزوں سے بچ جاؤ, خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جب اللہ کا نبی ہمیں کہہ رہا ہے کہ شبہ کی چیزوں سے بچ جاؤ, شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرو, اس کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے, اس کے اندر تمہارے لیے خیر و برکت ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے خام خواہ ان گائے, اونٹ, بکری, کبا ان کے ہوتے ہوئے بھینس کی شبہ کے اندر پڑنا. اچھا بتلائیں, حلال جانور ہرن حلال ہے, کبھی ہرن کی کسی نے قربانی کی؟ کبھی جنگلی گدھے کی جس کو رسول اللہ نے حلال کہا ہے, زیبرے کی اس نے قربانی کی؟ ہر حلال جانور کی بھی قربانی نہیں. یہ بھی بات یاد رکھ لیں, جو شریعت کے اندر ہمیں حکم دیا گیا, اللہ نے قرآن میں کہا ہے, اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ جس وقت قرآن کے اندر ان 4 چیزوں کا ذکر کر رہا ہے, ذرا صدق کے دل سے اور فراخ دلی سے ذرا سوچئے تو صحیح, کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگ اس چیز کا شریعت کے اندر اس چیز کو اجاگر کر دیں گے کہ بھینس کی قربانی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو علم تھا, اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے. کیا اللہ رب العزت, ذرا سے یہ سوچئے, اگر اس کی قربانی کرنا ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا ہم سے شریعت کو, جہاں پہ اللہ اونٹ کا ذکر کر سکتا ہے, جہاں پہ گائے کا ذکر کر سکتا ہے, بھیڑ بکری دمبے کا ذکر کر سکتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ جہاں پہ اس کا بھینس کا یا کٹے کا ذکر نہیں کر سکتا؟ نعوذ باللہ. میرے بھائیوں, قربانی کے لیے نصوص شریعہ کو پہچانیے کہ شریعت ہمیں کس طرف رہنمائی کر رہی ہے. جو شریعت دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں شریعت دے اسے تم لے لو, اور جس سے منع کرے اسے تم رک جاؤ. اور جو شبہات کے اندر چیزیں ہیں, اگر شبہات کے اندر چیزوں کو دیکھو, اگر تمہیں صحیح چیز کوئی نظر آ رہی ہے تم اسے پکڑ لو, شبہات کو چھوڑ دو. صحیح طریقہ ہے, صحیح چیز. اب ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہے, گائے نظر آ رہی ہے, بھینس نظر آ رہی ہے, ہر چیز صحیح نظر آ رہی ہے, پھر ہمیں کیا ضرورت ہے شبہات والی چیزوں کے اندر پڑنے کی؟ ذرا شریعت کو سمجھے تو صحیح, ذرا شریعت کا مطالعہ کریں تو صحیح, اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے. اب قربانی کن جانوروں کی, اور وہ جانور جن کی قربانی نہیں ہوتی, جن کے اندر یہ والے عیب موجود ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاعور, جو آنکھ سے اندھا ہو جانور, اس کی قربانی نہیں ہوتی. ایک آنکھ صحیح نہیں ہے, سلامت نہیں ہے, اس بندے کو چاہیے اسے بیچ دے, فروخت کر دے, اس کی قربانی نہیں ہوتی. ایک بہرا, بلکہ کان جس کا نہیں ہے, کٹا ہوا کان ہے, اس کی قربانی نہیں ہوتی. بہرے کا تو پتہ نہیں چلے گا, واضح ہے, جس کا کان کٹا ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی. ایک ایسا جانور جو لگڑا ہو, اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. جس کا سینگ ٹوٹا ہو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. جس کو واضح بڑا زخم موجود ہو, زخم لگا ہوا ہو, اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. ایک ایسا جانور جو لاغر ہے, کمزور ہے, چارہ بھی صحیح طرح نہیں کر سکتا, کمزور ہے, اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی لاغر جانور کی قربانی کرنا چاہتا ہے, کمزور جانور کی, اسے چاہیے وہ اس برس, اگر اس کے پاس کمزور ہے تو اسے چاہیے وہ رک جائے قربانی سے, اگلے برس میں. ان جانوروں کی قربانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ جس کا کان کٹا ہو, جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو, اس کی ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی. ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس کے بعد آج ہماری کیا صورتحال ہے, ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ 7 ماہ ایک برس پہلے صحابہ بیان کرتے ہیں جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برس پہلے, 6 ماہ پہلے, 7 مہینے پہلے ان جانوروں کو اپنے گھر کے اندر لے آتے اور خود ان جانوروں کی حالت دیکھتے, ان کی دیکھ بھال کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا. آج ہمارے شہروں کے اندر اس طرح خاص کا مسائل بن سکتے ہیں, تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہمیں یہ تو کم از کم کر لینا چاہیے. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی قربانی کا جو جانور ہم نے لینا ہے اسے کم از کم 2-3 ماہ پہلے خرید لیں, تاکہ ہمیں
بعد میں اس کی اچھی خاطر توازو کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے جانور کی قربانی کے جانور کی اچھی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اس بندے کو چاہیے وہ قربانی سے رک جائے۔ اس کی قربانی کا ہی فائدہ نہیں، وہ جانور کی حفاظت نہیں کر سکتا، جانور کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اسے چاہیے قربانی نہ کرے۔ یقیناً ہمیں بھی چاہیے اپنے جانوروں کی اچھی دیکھ بھال کریں، ان کو اچھا چارہ ڈالیں تاکہ وہ کمزوری کے اندر سے نکل جائیں، اچھے ہو جائیں، خاصے موٹے اور تازے ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک اور بات کہ ہمارا گوشت جو ہم قربانی کو کرتے ہیں